الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کریمی کے صدقے سے بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا میرا جو عنوان ہے وہ ہے مقصد موت و حیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر، جو کہ پارہ نمبر 29 سورہ ملک آیت نمبر 2 ہے، ترجمہ: وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت زیادہ عزت والا بہت بخشش والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے موت اور دوسری ہے زندگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق کا مقصد بھی اسی آیت کے اندر بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آزمائش کن کے لیے ہے؟ اس کا جواب اسی آیت میں ہے کہ یہ آزمائش انسانوں کے لیے ہے، جنوں کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے۔ آزمائش یہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، اور آزمائش کیوں بنائی گئی، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ ہے کہ جو انسان جتنے زیادہ اچھے عمل کرے گا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے آخر میں اپنی شان کو بیان کیا ہے کہ میں عزت والا ہوں، اور ساری کی ساری عزت ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے بڑے عزت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عزتیں بانٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ذات ہے۔ بندے تو عزت کے معاملے میں ایک دوسرے کے محتاج ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ اور دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیہ کریمہ کے اندر اپنی بیان فرمائی ہے وہ ہے بخشنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 قاتلوں کے مجرم کو اگر چاہیں تو صرف اس بنا پر معاف فرما دیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی طرف جا رہا تھا۔ زندگی اور موت انسان کی دنیاوی زندگی کی ابتدا اور اختتام ہیں۔ اب آزمائش اچھے عمل کرنے کے اندر کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اچھے عمل کرنے کے لیے انسان کو
اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، بری باتوں کو، بے حیائی کی باتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جو کہ نفس کے بہت خلاف ہیں۔ شیطان ان کے اوپر ابھارتا رہتا ہے اور اچھائی کے کام کرنے ہوتے ہیں جن جن کو کرنے پر شیطان روکتا ہے، طبیعت کو اچھے نہیں لگنے دیتا، وہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ یہی انسان کی آزمائش ہے کہ انسان نفس کے ساتھ جہاد کرے، شیطان کے ساتھ جہاد کرے، اچھے عمل کرے۔ مثلاً اگر کسی مسلمان کو نماز کی ترغیب دینی ہو، وہ بے نمازی ہو، اسے نماز کے لیے قائل کرنا ہو تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، نہایت محبت سے، پیار سے، ادب سے، عقیدت سے، خیر خواہی کے انداز سے، نرم مزاج سے، آہستہ آواز سے تنہائی میں اسے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو پھر آگے اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرے یا نہ کرے۔ مگر جب بے حیائی اور بری بات کا کام ہوتا ہے تو اس کے اندر کسی کو اس طرح محنت کر کے سمجھانا نہیں پڑتا، مگر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف کسی کو پتہ چل جائے تو وہ گناہ کو فوراً سر انجام دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کہا جائے کہ فلاں جگہ فلاں شہر میں گھر کی ٹکٹیں فری بٹ رہی ہیں تو وہ فوراً لے لے گا اور فوراً اس کی کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے مجھے ہی مل جائے۔ اگر وہ خود استعمال نہیں کرے گا تو کسی کو آگے بیچ دے گا۔ اس طرح انسان برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ یہی تو انسان کی آزمائش ہے کہ انسان برائی، بے حیائی کی طرف نہ جائے، اچھے عمل کرے۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔